بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپلور کشمیر ٹی وی پہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں انتشام الحق عباسی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں سواوا شریف موڑا میں۔ میرے ساتھ محکمہ زراعت دیرکوٹ سے اے ڈی جناب ندیم عباس صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت افسر دیرکوٹ ساجد صاحب اور سیاسی سماجی رہنما افضال عباسی صاحب اور دیگر عوام علاقہ کے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ پہلے تو ہم ندیم صاحب اور ساجد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، فیلڈ معاون جناب سخاوت شاہ صاحب بھی مرکز سواوا سے موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئے اور ہمارے لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کرنے کے لیے یہاں پر آئے تاکہ لوگ اپنا اگائیں اپنا کھائیں۔ اس حوالے سے یہاں آئے، چند ایک سوالات تھے، ہمیں موقع ملا، ہم نے کہا ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے ان سے کہ ہمارے ہاں کیا مسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ سر ندیم صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل پیسے ہونے کے باوجود ہمیں آٹا نہیں مل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی ہے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ آبائی صاحب، احتشام آبائی صاحب۔ اس کا مین ریزن تو یہی ہے نا جی کہ جو ابھی اوور آل جو ہے پوری ورلڈ میں فوڈ سیکیورٹی یہ ہمارے ایشوز چل رہے ہیں، اور ہر لگ یہ ہے کہ اسپیشلی جو ہمارا ایریا ہے ہم نے اپنی جو ہے وہ کلٹیویشن اس کو چھوڑ دی ہے۔ کلائمیٹک چینجز بھی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ ہمارا ایٹماسفیئر اس سے میچ نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بھی ہماری یہ تھوڑا یہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے کہ ہم اس پہ کلٹیویشن نہیں کریں۔ موسٹلی جو اس کا جو ڈرا بیک ہے کہ ہم اپنے کھیتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اپنے کھیتوں کی طرف جانا پڑے گا، تبھی جا کے ہم یہ فوڈ سیکیورٹی جو ہمارا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے اس کو ہم جا کے کسی طرح اوور کم کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی نہیں جائے، جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تب تک اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ڈیپینڈنٹ جو ہوں گے ہمیں اسی طرح کے مسائل آتے رہیں گے۔ لوگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کھیتی باڑی کی طرف آ سکتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچ لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں نا، اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے گھر کا جو ہے خرچہ غلہ اپنے کھیتوں سے اگاتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے کھیتوں میں نہیں جا رہے ہیں؟ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ وائلڈ بور کا ایشو ہے۔ وائلڈ بور کا ایشو کیا آپ کو پنجاب میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ لوگ یہ بہانہ لگا رہے ہیں جی کہ وائلڈ بور نہیں ہونے دے رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہے، آپ آئیں کھیتوں کی طرف آئیں، جو بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے، جو بھی ہمارے پاس جو وسائل ہیں، محدود وسائل، اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کے کھیتوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی ٹیکنیکل اسسٹنس، جو بھی ہمارے بیج آئے گا، جو بھی ہمارے پاس سبسڈی آئے گی، اس وقت جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں ان کا یہ ویژن ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے اپنے یہ ویژن دیا ہوا ہے کہ جناب اس وقت جو میرا فیلڈ معاون ہے، میرا جو اے ڈی ہے، میرا جو زراعت آفیسر ہے، وہ لوگوں کے گھروں تک جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک ڈے رکھا ہوا ہے جس کو ہم سوموار میٹنگ سے جانتے ہیں۔ وہ شاید آپ کے علم میں بھی ہو کہ ہر سوموار کو ہمارے پورے 10 اضلاع میں، ہمارے ہر گاؤں میں، ہر لوکل سطح پہ جا کے میٹنگز ہو رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اس طرف موٹیویٹ کر سکیں کہ آئیں اپنی زراعت کی طرف ہی آئیں، تبھی ہماری اس میں بقا ہے۔ سر لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کر کے کیا کریں گے، پوچھتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں جی کھیتوں میں جڑی بوٹیاں بہت آ گئی ہیں زیادہ مقدار میں، جس وجہ سے کوئی فصل نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جڑی بوٹیاں کس وجہ سے آتی ہیں؟ کیا ہم بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کھیتوں کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، جڑی بوٹی ہونا بھی ایک قدرتی عمل ہے۔ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وائلڈ بور کا ایشو ہے، یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے۔ جڑی بوٹی بھی آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، آیا کیا ہم اس سے فرار اختیار کر لیں؟ یہ جو آپ کی گاجر بوٹی جس کو ہم پارتھینیم کہتے ہیں، اس کو ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپس میں کوآرڈینیشن سے، کوآپریشن سے اور کمیونٹی انوالومنٹ سے۔ یہ ساری چیزیں ہم پریکٹیکلی کریں گے تبھی جا کے ہمارا یہ ایشوز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے۔ ادروائز ہم یہ گاجر بوٹی کو لے کے بیٹھ جائیں گے، یہ نہیں ہونے دے رہی ہے تو وائلڈ بور ہمیں نہیں کچھ کرنے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بد سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے
جو بھی آپ کو ایشوز ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں یہ چیزیں انہوں نے ہونی ہیں، فطرتی عمل ہے. دیکھیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور بلک میں یہ آ رہی ہیں. اگر ہم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، کمیونٹی انوالومنٹ نہیں کی، تو اس وجہ سے ہماری یہ مسائل ہم مسائل کا شکار ہوتے چلیں گے. اسی لیے ہماری یہی ہے عوام سے، جتنے بھی ہمارے جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ آئیں، زراعت کی طرف آئیں. گاجر بوٹی بھی تلف ہو سکتی ہے، وائلڈ وور بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، اور بھی جو بیماریاں ہیں اور بھی جتنے جو فصلات پہ بیماریاں یا ایشوز ہیں وہ سارے قابل کنٹرول ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ساجد صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمارا ایشو چل رہا ہے کہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں، کیا ہم یہ غلطی تو نہیں کرتے کہیں کہ ہم ہل چلانے میں کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. تو ویسے دیکھا جائے کہ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے نا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جیسے مکئی بونی ہے نا تو اس کے لیے وہ 2-3 ہل چلایا کرتے تھے. لیکن آج کل بدقسمتی سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ ٹریکٹر والا آیا تو ہم بیج بھی اسی کو دیتے ہیں اور ایک ہی دفعہ وہ ہل چلا کے بیج پھینک کے چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم صرف یہ ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ جو ہم نے بیج بویا ہے تو اس سے ہمیں مکئی بہت اچھی ہو، باقی فصل ہمیں بہت اچھی ہو. تو ایک تو ہم اس کو صحیح طرح ہل نہیں چلاتے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اگر سارے کوشش کریں کہ کوئی بھی اگر آپ نے فصل لگانی ہے اس کو پہلے صحیح طرح ہل چلائیں، 2-3 دفعہ ہل چلا کے پھر اس سے جو جڑی بوٹی ہے وہ نکالیں ساری، تو کافی حد تک یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور سب کو مل کے چلنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی بہترین نتائج آئیں گے. سر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھادیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے یہ جو گاؤں ہوتا ہے اس میں مختلف، ہر گھر میں بھینس بھی ہوتی ہے، گائے بھی ہوتی ہے، تو دیسی کھادیں کس طرح تیار ہو سکتی ہیں جن میں کاسٹ بھی کم ہو؟ اچھا، کھادوں کا تو ایشو آ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھیں آپ کے ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر بھینس رکھی ہوتی ہے، اس کے بعد مرغیاں بھی ہیں، شیڈ وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہ زمین کے اندر جو پرانی گلی سڑی گوبر ہو یا وہ ہم ڈال سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ہماری جو کھادوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جس وقت خزاں آتی ہے تو پتے بہت زیادہ گر جاتے ہیں. تو ہم یہ ہے کہ کوئی گڑھا ہم نے کھودا ہو، اس کے اندر پتوں کی تہ لگا دیں، گوبر کی تہ لگا کے وہ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی آپ اگر کہیں گے تو ہم جو کمیونٹی کو اکٹھا کریں، ہم آپ کو کمپوسٹ بنانے کی ٹریننگ بھی دیں گے، اور اس میں ہم سکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے جو پتوں کو استعمال کر کے، گوبر کو استعمال کر کے کھاد کس طرح بنانی ہے، تو وہ آسانی سے بن سکتی ہے. ایک اور سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیج اچھا نہیں ملتا. کیا بیج اچھا نہیں ہوتا یا ہم لگانے میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیج نکلتا نہیں ہے؟ کیا اصل وجہ میں ہے بنیادی؟ اصل میں ہم تو تقریباً دیرکوٹ، تحصیل دیرکوٹ کے اندر ہر گاؤں کے اندر گئے ہیں. وہاں جا کے ہم نے جب بھی ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم کوشچن پوچھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ روایتی طریقہ کا استعمال کریں، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بیج ہے اس کو بہت گہرا دبا دیتے ہیں، اور جب بیج کو گہرا دبا دیں گے تو اس پہ مٹی بہت زیادہ آ جائے گی تو وہ جرمینیٹ نہیں کرتا، اگتا نہیں ہے. تو ہمارا یہ بلیم ہوتا ہے کہ بیج ٹھیک نہیں ہے. تو ہم ان کو ٹیکنیکل اسسٹنٹ دے رہے ہیں، انہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں، ہمارے ہر گاؤں کی سطح پہ ہم کچن گارڈننگ کی تربیت دے رہے ہیں، اور اس میں ہم بتا رہے ہیں انہیں طریقہ کار کہ کون سا طریقہ آپ استعمال کریں گے تو جو آپ کا بیج ہے وہ اگے گا. اور یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بیج ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ وہ وائبل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو آپ پانی کے اندر بھگو کے تو چیک کر سکتے ہیں کہ جو بیج لگانے کے قابل ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، اور جو لگانے کے قابل نہیں ہوگا، جو خراب بیج ہوگا وہ اوپر ہوگا، اس خراب بیج کو آپ الگ کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ جو لگانے سے پہلے ہی آپ بیج کی وائبلٹی چیک کر سکتے ہیں. ندیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سرکاری طور کے اوپر کون سی ادویات ہوتی ہیں اور وہ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی اس طرح کا سرکاری ادویات نہیں کوئی ہوتی ہے، پیکج؟ کوئی فنڈ وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے. ہاں البتہ جو ہمارا جو پروجیکٹ چلتے ہیں مطلب سیڈ انکریز کے، ان کے ساتھ وہ دیتے ہیں. ادروائز اس طرح کا کوئی ہمارے پاس پیکیج نہیں ہوتا ہے. تو دوسرا موسٹلی ابھی جو ہم نے آپ کو ٹریننگ دی ہے اس میں ہم ادویات کا جو ہے وہ اتنا کچن گارڈننگ میں ہم اس کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے ہیں. دوسرا جو سرکاری ادویات ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. پورے 10 اضلاع میں اگر آپ کہیں گے تو 1-2 لیٹر ہی ایک آپ کی تحصیل کو ملے گی، اس طرح وہ نہیں ہوگا. تو سر یہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ گاجر بوٹی یہ بہت عام ہو گئی ہے، ایک تو آپ نے یہ طریقہ بتایا کہ جو دیسی اس کا طریقہ کار ہے، اس حساب سے یہ ختم ہو سکتی ہے اگر ہم سب متفق ہوں تو. کمیونٹی انوالومنٹ ہو. اور ایک چیز، کوئی ایسا کیڑا یا کوئی ایسی
آج دن تک اس کے اوپر سرچ نہیں ہوا کہ کوئی اس کو کھاتا ہو وہ اس کے اندر ڈالا جائے تاکہ وہ ختم کر سکے اس کو؟ وہ بھی ہیں پریڈیٹر اس کے ہیں، لیکن اس میں ابھی تک جو ہمارے سائنٹیفک آفیسر ہے وہ بھی ابھی اس میں ڈیڈ شیور نہیں ہے کہ یہ اسی کو کھائے گا، وہ ہماری دوسری فصلوں پہ آ جائے گا تو پھر یہ چل رہی ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، پریڈیٹرز اس کے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو اس گاجر بوٹی کو کھائیں، لیکن ان میں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ آیا وہ پریڈیٹر اسی کو کھائے گا، اگر دوسری فصلوں کو کھانا شروع ہو گیا تو یہ تھوڑے ابھی اس میں ابھی ریسرچ جاری ہے، جو ہی اس طرح کا کوئی پریڈیٹر مل جائیں گے ان کو انشاءاللہ وہ بھی لانچ ہو جائیں گے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی زمینیں آباد کرنی ہیں تو ان کو ہم اریڈیکیٹ کریں، اس کو ہم تو سر یہ زیتون کی کلمیں کب تک لگیں گی، اور کیا یہ آپ کا محکمہ کوئی اس میں تعاون کرے گا یا پرائیویٹ بندے سے جو ہے اس میں مدد لی جائے گی؟ ایک تو ابھی اس زیتون کے حوالے سے ایک ہماری جو ہے گرافٹنگ کی ایک ٹیکنیک جسے ہم کلیفٹ کہتے ہیں وہ اس سیزن میں چل سکتی ہے، سب سے بیسٹ اس کا جو ہوتا ہے جو آپ کا رینی سیزن ہوتا ہے نا، جون جولائی اگست، ٹیمپریچر یہ اس وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کی سکسیس ریٹ جو ہے سروائیول جو ہے وہ اس کی وہ ہے وہ 90+ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو آپ نے ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے، ڈپارٹمنٹ کا مینز کہ ڈپارٹمنٹ آپ کو اس کی پریکٹیکل کر کے دکھائے گا۔ ایک ہمارا بندہ جو ابھی اب سواوے کو لے لیں، میرے پاس ایک فیلڈ معاون ہے، ایک بیلدار ہے، وہ اس پورے سواوے کو کور نہیں کر سکتا ہے، یا جو کور کرے گا بھی تب تک اس کا ٹائم نکل جائے گا، اس لیے تھرو ڈپارٹمنٹ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہی یہ سیزن آئے آپ ہمیں بلائیں، 2 دن ہم ادھر آئیں گے، 3 دن ادھر آئیں گے، جو آپ کے والنٹیئرز ہوں گے ان کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے، باقاعدہ یہ قلم کیسے لگائی جاتی ہے، کس طرح اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، کس طرح اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تب جا کے ہم جو ہے وہ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے، ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے۔ ادروائز جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو یہ کہیں گے ڈپارٹمنٹ نہیں کرنا ہے تو میرا خیال میں ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ہر گھر ہر کوؤ کے پاس پہنچے، وہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ہر محلے ہر موضے سے والنٹیئر چاہیے ہوں گے جن کو ہم ٹرین کر سکیں، تاکہ جو ہم اس کو کوؤ کو ہم اپنے کو زیتون میں کنورٹ کر سکیں۔ افضال بھائی، آپ نے آج یہاں سارے لوگوں کے اندر بیج تقسیم کیا ہے، یہ صرف بیج تقسیم کرنے سے ہی کام نہیں بنتا، کیسے ہم اور آپ مل کے اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں گے کہ وہ اپنا اگائیں، اپنا کھائیں، اور اصل جو ہمارے بزرگوں کا بڑوں کا طریقہ کار تھا وہ اسی زمینوں سے حاصل کرتے تھے، اسی سے سب کچھ مہیا کرتے تھے، ہم لوگ کیسے اس طرف آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شام صاحب۔ سب سے پہلے تو میں محکمہ زراعت تحصیل دیرکوٹ سے جو محکمہ کے ذمہ داران ندیم عباسی صاحب، ساجد صاحب، ثاقب مغل صاحب اور ہمارے یہاں سخاوت شاہ صاحب، سپتین صاحب، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد احتشام صاحب جو آپ کا کویسچن ہے بیج کے حوالے سے، تو بنیادی طور پر یہ ایک سوچ ہمارے اندر آئی ہے، اس UC چڑالہ کے اندر ہم نے لوگوں کو بیسکلی بنیادی طور پہ یہاں اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی معاشی حالت ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ اس طرح کے سٹیپ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا آغاز کیا، اس کے بعد یہاں ہم اپنے گاؤں میں یہ شروع کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں زمینوں میں کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے رہتے ہیں، تو ان کو کیوں نہ ہم اس طرف لے کے آئیں کہ وہ بجائے یہ سبزیاں اور دیگر چیزیں بازار سے خرید کے کھائیں، ہم انہیں یہاں بیج مہیا کریں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ مہیا کریں۔ بلکہ یہاں شاہ صاحب موجود ہیں، میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس پوری UC کے اندر اگر کوئی کسان اس کو کہیں فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے کہ تاکہ جو ہم نے اس کی کوئی معاونت کی ہے کیا وہ کسی حد تک اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا ایسے ہی ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تمام ایکسرسائزز اس لیے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکے، لوگوں کی جو غربت ہے اس کو دور کیا جا سکے، کیونکہ پہلے دور میں مجھے یاد ہے میرے دادا اپنی جو زمین تھی سارا اپنا غلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کے جانے کے بعد یہ جا کے ہمارے گھروں میں جو آٹا ہے وہ پنڈی کا اور کوالے کا اور ادھر سے آنا شروع ہوا، اس سے پہلے تو سارا یہیں اگتا تھا۔ آپ خود اس کی مثال ہیں، آپ کے دادا نے، دیگر جتنے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرتے ہیں، احسان بھائی ہیں، یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ پیسے ہونے کے باوجود آٹا نہیں ملتا، تو یہ میرے خیال سے پچھلے دنوں آپ نے ایک بات کہی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی زمینوں سے دوری کی سزا ہے کہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کے لائنوں میں لگ کے ہم آٹا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ملتا۔
تو یہ بنیادی طور پر ہمارا مقصد ہے کہ لوگ اس طرف آئیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں. آپ کافی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. لوگ جو یہ بحران آیا ہوا ہے جس طرح آٹے کا ہو گیا, جس طرح مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا پلان ہے نیکسٹ کہ آپ جو اپنے ایریے کے جو غریب غربا ہیں وہ آپ کے پلان سے لوگ مستفید ہو سکیں؟ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہی فیلڈ ہے. اگر خواتین کی بات کی جائے تو ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگس ہو سکتے ہیں, کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں کہ جو ہمیں اسمال انڈسٹریز ٹائپ کے کچھ اس طرح کے ان کو پروجیکٹ دیے جائیں کہ وہ گھروں میں چیزیں بنا کے ان کو مارکیٹ تک رسائی ہم دیں گے اور وہ چیزیں بنا کے ان کو مارکیٹ تک لے جا کر ان کی معاشی حالت کو بہتر کیا جا سکے. دوسرے جو ہمارے میل ہمارے حضرات ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو زراعت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یہاں پر بنا جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اسکالرشپ دے کر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لایا جا سکتا ہے. اس وقت کیونکہ بنیادی طور پر جو ہمارے پاس اویلیبل وسائل ہیں یا جو ہمارے پاس اویلیبل مین پاور ہے اس کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی مہیا کی جائے. اس کے علاوہ جو بیج ہیں یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو کم پرائز پر یا مفت مہیا کی جائیں تاکہ وہ اس طرف آئیں. بنیادی طور پر ہمارا کسان یا ہمارا مزدور بھائی کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن بیسکلی اس کے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس طرف آئے یا ان چیزوں کو افورڈ نہیں کرتا, جس وجہ سے وہ اس سے تھوڑا کتراتا ہے یا دور رہتا ہے. تو ہمارا یہ اعلان ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا کوئی بھائی اگر اس طرف آنا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی فائنینس کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں ندیم عباسی صاحب کا پورا محکمہ موجود ہے. ان کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ انہوں نے وہاں چڑالہ میں بھی اور ہر جگہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلائیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم ان کی یہ جو ان کی یہ اعلان ہے یا ان کی یہ جو, کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اگر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو یہ میرے خیال سے بڑی بدقسمتی ہوگی. کہتے ہیں کہ کامیاب ہر شخصیت کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہماری عورتوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن ہے احتشام صاحب. بنیادی طور پر بالکل آپ نے جیسے کہا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے کافی دور ہیں. اب یہاں پر اس طرح کے حالات, اس طرح کے مواقع بھی نہیں ہیں کہ وہ بیچاریاں کچھ کر سکیں. بنیادی طور پر وہ بچوں کی تربیت کریں, وہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھیں. باقی ہم آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ دار ٹائپ کے لوگ ہیں. ہم نے گھر میں بھینس بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں, دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں, تو وہ بیچاری ان میں الجھی رہتی ہیں. شاید اس وجہ سے معاشرے سوسائٹی کے لیے یا علاقے کے لیے وہ کچھ کرنے سے قاصر ہے. لیکن اس کے لیے بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. جو خواتین, جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس طرف آنا چاہیں ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جب تک ہم سارے کام نہیں کریں گے, مرد و زن کام نہیں کریں گے, میرے خیال سے ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے. اور اس کے لیے ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر بھی انیشیٹو لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب ندیم صاحب, ساجد صاحب, افضال صاحب, ثاقب مول صاحب, اور آپ اپنا پروگرام. جی بہت شکریہ آپ کا احتشام صاحب, جو آپ نے انٹرویو کیا, جو آپ نے تھوڑی ہم سے ٹیکنیکل اسسٹنس دی ہے. اور آپ کے اس چینل کے تھرو بحیثیت تحصیل انچارج میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے جو جتنے بھی ویورز ہیں, جو آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں, یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر میں, وہ آئیں, ہمارے پاس آئیں, ہمیں بلائیں. ہمارے پاس بے شک نہ آئیں, ہمارا نمبر آپ اپنی اسکرین پہ دے دیجئے گا. ہمیں اپنے ایریے میں بلائیں کہ ہم نے ان کو کس طرح ہم ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسط سے میرا یہ پیغام ہے اپنی تحصیل کے جتنے بھی ہمارے فارمر ہیں, فالوورز ہیں, کہ وہ زراعت کی طرف آئیں. محکمہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. آپ ہمیں بلائیں, ہمارے پاس بے شک نہ آئیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سیزنل ایکٹیویٹی, کچن گارڈننگ, آپ کا وائلڈ بور کا ایشو ہے, آپ کا اگر پانی کا ایشو ہے, وہ بھی ہمارا اریگیشن ونگ ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی طرف بھی ہم آپ کو ساتھ ان کے لے کے چلیں گے. پولٹری جو ہے وہ بھی ہمارا ایک ونگ ہے, وہ بھی اس کے ریلیٹڈ جو آپ کو ایشوز ہوں گے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کس چینل کے تھرو سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئیں, زراعت کی طرف آئیں. جو بھی آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس, جس طرح کی معاونت آپ کو چاہیے ہوگی, ہم آپ کے لیے ہم وقت تیار ہیں.
تو آئیں زراعت کی طرف آئیں. جو جس وقت مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس کو جو ہے اپنے کچن کی حد تک ہم جو ہے وہ اس کو اوور کم کر سکیں. آپ کے اس چینل کے تھرو یہ میسیج آپ سرکولیٹ جو ہے وہ بے شک کر دیں. ہمارے نمبر آپ میرا سائی صاحب کا وقار صاحب ہیں ان کے نمبر آپ جو ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے کر دیں. ہم سے بے شک رابطے میں رہیں, ڈائریکٹ ہم سے رابطے میں رہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم ہر قسم کے اسسٹنٹ دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے اس چینل کی توسیع سے. بہت شکریہ. جس طرح ندیم صاحب نے بتایا ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنا کام ان سے رہنمائی کر سکتے ہیں اور اپنے جو کھیت ہیں ان کو آباد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا. احتشام الحق عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.